اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین. اما بعد درس کتاب شرح لمعہ درس نمبر 33 اور کتاب الصلاۃ کا درس نمبر 3. بحث ہماری جو 32ویں درس میں اختتام پذیر ہوئی تھی وہ شرائط نماز کے بارے میں تھی. شرائط نماز میں سے ہم نے ایک شرط کو ذکر کیا اور وہ شرط ہے وقت. آج کا درس یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر اور نافلۃ اللیل کا وقت کیا ہے. فرماتے ہیں فللظہر، ظہر کے لیے جو وقت شریعت میں معین ہے زوال الشمس، سورج کا زوال. جیسے ہی سورج زائل ہو گیا، نوٹ کریں جی، تو ظہر کا وقت شروع ہو گیا. اور جب عصر کی نماز کے وقت کا ٹائم رہ گیا تو ظہر کا وقت ختم ہو گیا. جب ظہر کی نماز معتدل طریقے سے ختم ہو چکی، ولو تقدیراً، فرضی کر لیں کہ اگر پڑھتا تو اتنی دیر میں پڑھ لیتا، تو وقت عصر شروع ہو گیا. تو کوئی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ظہر کا وقت شرعی کیا ہے تو آپ کہیں گے زوال الشمس. ٹھیک ہے جی. کہاں سے زوال؟ زوال ان وسط السماء، وہ بالکل 90 ڈگری جو وہاں سے سر کے اوپر سے جیسے زائل ہو جائے گا، یا یوں کہیں کہ اصطلاح علماء ہیئت کے بقول میل، شمس کا میل، رجحان ان دائرت نصف النہار، وہی وسط زمان، آدھا دن کہاں ہوتا ہے، اس دائرے سے میل کر جائے، ادھر آ جائے مغرب کی طرف، تو ظہر کا وقت ہو گیا. سائے سے بھی اس کو دیکھنا ہے. ہاں ابھی بتاتا ہوں. اچھا، ساتھ میں شہید شرط لگا رہے ہیں کہ بزید الظل، یہ تو ہو جائے میل، رجحان، زوال، ساتھ یہ بھی ہے کہ سایہ بھی آ جائے. یہ نہیں کہ سایہ نہ ہو جی، ہاں، سائے کا ہونا بھی، سایہ شروع ہو جائے. اب اس سائے کی دو قسمیں ہیں. کچھ ممالک میں، بلاد میں سایہ مکمل ختم ہو جاتا ہے ادھر سے جی، اور ادھر شروع ہوتا ہے. کچھ ممالک میں رہتا ہے سایہ اور شروع ہو جاتا ہے. تو اس کی بحث جو امپورٹنٹ بحث ہے وہ اس کی بحث ہے. کئی ممالک یا کئی شہر ایسے ہیں کہ جن میں بہت لمبے لمبے دن ہوتے ہیں. مثلا بعض جگہوں پہ 2 دن ایسے ہوتا ہے کہ سایہ بالکل ختم ہو جاتا ہے سال میں، بعض میں 1 دن. ٹھیک جی. تو شرط یہ ہو گئی زوال شمس
المعلوم بزید ذل، خواہ وہ ذل ختم ہو کے مشرق سے مغرب میں آئے یا ادھر رہ جائے تھوڑا سا اور ادھر جی شروع ہو جائے، تھوڑا سا رہ جائے، اوپر رہ جائے بے شک، صحیح ٹھیک ہے. جیسے مثلا اگر آپ نے ایک شاخص کھڑا کیا ہے، یوں ایک شاخص، جی ایک لکڑی جو لگا دیتے تھے، وہ لکڑی جو لگائی تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس لکڑی کا سایہ مکمل ختم ہو جائے گا، ادھر شروع ہوگا، جی یا تھوڑا سا رہ جائے گا اور شروع ہو جائے گا. دونوں صورتوں میں ظہر کا وقت ہو جائے گا. دیکھیے فَلِلظُّهْرِ مِنَ الْوَقْتِ زَوَالُ الشَّمْسِ، ظہر کے لیے وقت سے، یعنی ظہر کے وقت سے مراد زوال الشمس، زوال شمس ہے، جی سورج کا زوال. کہاں سے زوال؟ ان وسط السماء، وہ وسط آسمان سے، جی ومیل الشمس، میل ہا کی ضمیر شمس کی طرف، جی اور میل شمس کا ان دائرت نصف النہار، یہ ہٹ جانا جی نصف النہار سے، یعنی اگر بالکل نصف النہار پہ ہے تو زور کا وقت نہیں ہوا، ہٹ گیا ہے تھوڑا سا بے شک تو ہو گیا. سمجھے؟ جی زوال کا مطلب یہی ہے نا، نصف النہار پہ زوال تو نہیں ہے نا. صحیح ہے. حضور کا سایہ کیوں نہیں؟ کیونکہ حضور کو زوال نہیں، زوال ہوگا تو سایہ آئے گا. یہ نصف النہار پہ جب سورج ہوتا ہے بالکل بالکل تو سایہ کوئی نہیں ہوتا. تو آمنہ کا لال ہمیشہ ہی نور کے نصف النہار پہ رہا، اس لیے سایہ نہیں ہے. فَلِلظُّهْرِ مِنَ الْوَقْتِ زَوَالُ الشَّمْسِ عَنْ وَسَطِ السَّمَاءِ وَمَيْلِ الشَّمْسِ عَنْ دَائِرَةِ نِصْفِ النَّهَارِ، آدھے دن کے دائرے سے میل کر جائے. جی وہ زوال شمس المعلوم بزید الظل، کیسے معلوم ہوگا؟ کیسے ہم جانیں گے کہ شمس زائل ہو گیا؟ معلوم ہوگا بزید الظل، سائے کے بڑھنے سے، اضافے سے. اے زیادت، زید مصدر ہے، زید مصدر ہے، زیادت بھی مصدر ہے. مصدران لزاد الشیء، یہ دونوں مصدر ہیں کسی شے کے اضافے کے لیے. بعد نقص ہی، بعد اس کے کہ نقص ہو جائے، وہ ادھر سے ذل ختم ہو جائے، نقص کم ہو جائے، یوں کرنا، نقص ہو جائے. وَذَلِكَ فِي الظِّلِّ الْمَبْسُوطِ، یہ کہاں ہوتا ہے؟ جب ظل مبسوط ہو. ظل مبسوط، بساط سمجھتے ہیں نا، بساط بچھانا، لکڑی، اچھا ہاں بچھانا، چادر، جی چادر بچھانا. جی جی بساط کو بساط کیوں کہتے ہیں؟ بچھانا، بچھانا. بساط سلیمان. جی وہ المبسوط جو پھیلے، وہ سایہ جو پھیلے. اوائڈ کیا ہے معکوس اور منکوس سے. دیکھیے سائے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے مبسوط جو پھیلتا ہے، ایک ہے منکوس یا معکوس جو رک جاتا ہے. جی تو رکے ہوئے پہ نہیں بلکہ مبسوط پھیلنے والے. پھیلنے والے پہ. وہو، اب تعریف کر رہے ہیں مبسوط کیا ہوتا ہے. وہو الحادث من المقایس القائمۃ علی سطح الافق، وہ ایسا سایہ جو پیدا ہو مقائس سے، مقائس مقیاس کی جمع، وہ جی پیمانے، جی جو پیمانے آپ نے لگائے، جی جو آپ نے قائم کیے ہیں علی سطح الافق، سطح افق پہ، یہ زمین پہ جی. مثلا، یا چھت پہ،
افق کہا نا، عرض نہیں کہا، جی چھت سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. دیکھ سکتے ہیں بالکل. فَإِنَّ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ وَقَعَ، پس جب شمس طلوع کرے گا وقع تو وہ واقع ہوتا ہے، وہ ظل، جی ظل مبسوط، وقع ظل. جی کس کے لیے؟ لِكُلِّ شَاخِصٍ قَائِمٍ عَلَى سَطْحِ الْأَرْضِ، ہر اس شاخص کے لیے جو قائم ہو سطح عرض پر، بحیث یکون عمودا علی سطح الافق، عمودی طور پہ ہو. دیکھیے یہ یوں ہو، جی یوں نہ ہو، نہ ہو. عرضی طور پہ نہ ہو، جی. عمودی طور پہ کھڑا. بڑی بحیث یکون عمودا، عمودا یا عمودا دونوں پڑھ سکتے ہیں، عمود بہتر ہے. علی سطح الافق ظل طویل الی جہت المغرب، وہ واقع ہو جاتا ہے سطح افق پر ظل طویل مغرب کی طرف. جب مشرق سے سورج نکلتا ہے جی تو ظل طویل کیا ہوتا ہے؟ مبسوط ہوتا ہے مغرب کی طرف، مغرب کی طرف. اور جب زوال سے ادھر ہوتا ہے تو مشرق. تو پھر مشرق کی طرف، وہ سایہ جو پیدا ہوتا ہے. ثم لا یزال ینقص، پھر وہ آہستہ آہستہ گھٹتا جاتا ہے. کلما ارتفعت الشمس من المشرق الى المغرب، جب سورج مشرق سے مغرب کی طرف بلند ہو، حتی تبلغ وسط السماء فینتهی النقصان، جب وہ وسط سما میں چلا جاتا ہے تو نقصان ختم ہو جاتا ہے، بس رہا ہی نہیں. صحیح ہے. کب؟ ان کان عرض المکان المنصوب فیہ المقیاس مخالفا لمیل الشمس فی المقدار، اس جگہ ختم ہو جاتا ہے نقصان جب عرض بلد، عرض بلد، مکان کا جو عرض بلد ہے جس میں مقیاس شاخص کو نصب کیا گیا ہو مخالف ہو مقدار میں میل الشمس کے، شمس کی طرف سے الٹ پہ ہو، جی مخالف پہ ہو. وَيُعْدَ، مثلا اگر میل ہو رہا ہے شمال کی طرف، وہ جنوب کی طرف. وَيُعْدَمُ الظِّلُّ اصلاً، اور معدوم ہو جاتا ہے، زیرو ہو جاتا ہے سایہ اصلاً 100%. ان کان بقدرہ، اگر ہو عرض بلد، عرض این سے عرض بلد بقدر میل الشمس، اگر تو مخالف ہو تو نقصان ینتہی، اور یعنی ختم ہو جائے ختم گا، ہو جائے گا. معدوم نہیں ہوگا، گھٹنا کم ہو جائے گا، صحیح ہے. ختم ہو جائے گا، جی، گھٹنا کم گھٹنا ہو کم جائے ہو گا. جائے گا. اور معدوم ہو جائے گا جب عرض بلد بقدر میل شمس ہو. وذالک فی کل مکان یکون عرضہ مساویا للمیل الاعظم للشمس او انقص، یہ کہاں ہوگا؟ جہاں عرض بلد برابر ہو میل شمس کے، وہ جو میل اعظم شمس ہے اس کے برابر ہے یا اس سے کم ہے. عند میلہا بقدر، جب شمس ڈھلتا ہے تو بقدر عرض ہوتا ہے. وموافقتہ لہ فی الجہت، اور موافق ہے وہ میل، وہ عرض اس میل کے فی الجہت ڈائریکشن میں، دونوں شمال دونوں جنوب مثلا. وَيَتَّفِقُ فِي أَطْوَلِ أَيَّامِ السَّنَةِ تَقْرِيبًا فِي مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ کہاں اتفاق ہوتا ہے؟ اتفاق ہوتا ہے اس کا جب میل اعظم یعنی اول سرطان میں جب ہوتا ہے سورج، اطول ایام سنہ میں تقریباً کہاں؟ مدینۃ الرسول میں. وما قاربہا فی الارض، اور جو عرض میں، طول میں نہیں، عرض میں جو مدینے کے قریب ہے. وفی مکہ تھا، اور مکہ میں بھی ہوتا ہے یہ یودم، وہ معدوم. کب؟ قبل الانتہاء بستۃ وعشرین یوما، قبل اس کے کہ سال اول ربیع میں سے 26 دن رہ گئے ہوں. ثم یحدث، ختم ہوتا ہے، معدوم ہوتا بالکل، جی، اور پھر سے پھر سے
جدید پیدا ہوتا ہے. ثم يحدث ظل جنوبی الى تمام المیل، جنوب کی طرف سے سایہ الى تمام المیل، وہ تمام رجحان شمس. وبعدہ الى ذلك المقدار، وبعدہ یعنی بعد تمام اللیل تمام المیل، ورجوع الى نفس درجت عرض البلد، اور بعد تمام میل کے الى ذلك المقدار، اس مقدار تک جس میں 21 درجہ، علماء حیات کہتے ہیں کہ 21 درجہ ہو جاتا ہے گرمی کا جو موسم ہے. ثم یعدم یوم آخر، ایک اور دن بھی معدوم ہو جاتا ہے وہاں پر مکے میں. والضابط، قانون کیا ہے؟ انما كان ارضه زائدا على الميل الاعظم لا يعدم الظل فيه اصلا، جہاں عرض بلد زائد ہو میل اعظم پر، زمین پھیلی ہوئی ہے، وہ جو میل ہے نا، یہ رجحان میل، جی اس سے یہ زیادہ ہے وہ عرض میں. صحیح ہے. جہاں عرض بلد زائد ہو شمس کے میل اعظم پہ، لا یعدم الظل فیہ اصلا، وہاں تو بالکل منعدم ہوتا ہی نہیں، وہ جو پہلے کہا تھا جی یاد ہے نا، وہ فینتہی نقصان، ختم ہوتا ہے، معدوم نہیں معدوم ہوتا، نہیں ہوتا. نقصان گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. جی بالکل ختم نہیں. ہاں بالکل ختم نہیں ہوتا. شاباش، ادھر گھٹنا شروع ہوا ادھر پیدا ہونا شروع ہو شروع گیا. ہو گیا. اس میں تو کیا ہوتا ہے کہ معدوم نہیں ہوتا، بل یبقى عند زوال الشمس منه بقیۃ تختلف زیادۃ و نقصانا ببعد الشمس، بلکہ باقی رہتا ہے زوال شمس کے وقت منہ ظل میں سے تھوڑا سا بقیہ، جی تختلف زیادۃ و نقصانا، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی. کبھی کم. کیوں؟ ببعد الشمس من مسامتت رؤوس اہلہ و قربها. دیکھیے یہ مسامتہ اس کو کہتے ہیں. دیکھیے سر ہے نا، سر کو چھونا مسام کہتے ہیں نا، مسام، جی یہ مسام. جی پورس. ہاں، تو جو مسامتت رؤوس اہل بلد ہے، اس اعتبار سے کیا ہوتا ہے، مختلف ہو جاتا ہے. صحیح ہے. کبھی وہ چھونا کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ. زیادہ ہو جاتا ہے. نقصانا ببعد الشمس من مسامت رؤوس اہلہ و قربها، یا جو اس کے قریب ہو، یہ شہر کے اہل یا اس کے ساتھ والے جی قریب جو. وما كان ارضه مساويا للمیل، اگر ارض بلد جیسے مدینہ، ٹھیک ہے، جی باقی جو تھا ایران وغیرہ، جی پاکستان وغیرہ، اس پہ وہ پہلے جو تھا وہ ہے. لا يعدم الظل فيه اصلا. وما كان ارضه انقص منه، اگر ارض بلد کم ہو میل اعظم سے، جیسے کمکہ و صنعاء، مکہ اور یمن، جی یمن کا کیپٹل. یعدم فیہ یومین، وہاں پر 2 دن، ہاں جی 2 دن. عند مسامتت الشمس، جب وہ ٹچ کرے گا شمس جی لوگوں کے سروں کو، رؤوس اہل بلد، صاعدتاً چڑھتے ہوئے، وہابتتاً اور غروب کرتے ہوئے. وہ حبوط سمجھتے ہیں نا، حبوط، جی. ایئرپورٹ پر حبوط ہوتا ہے جہاز کا. جی. حبوط آدم ایک بحث ہے. ہاں کبھی بھی آپ اگر مجلس میں ذکر کریں تو نزول آدم نہ کہیں، صحیح ہے. حبوط آدم. نزول قرآن ہے، بالکل بالکل. حبوط آدم اتارے گئے، ہاں، نازل نہیں کیے ہاں، گئے. نازل نہیں کیے گئے. سمجھ گئے، یہ حبوط. بالکل بالکل. ٹھیک ہو گیا. کل ذالک مع موافقت الارض لمیل الاعظم فی الجہت. یہ جو ہم نے اب تک بحث کی یوم یا یومین کی، وہاں ہوگا جہاں عرض سمجھے نا، وہ طول اور عرض، جہاں عرض موافق ہو
عرض موافق ہو جہت میں میل شمس کے، دونوں شمال میں ہو، جی دونوں جنوب میں ہو، یعنی میل شمس بھی میل اعظم شمال میں، عرض بھی شمال میں، یا بالعکس کما مرہ جیسے گزر چکا، فی الاختلاف لا یعدم الظل اصلا. اما المیل الجنوبی فلا یعدم ظلہ من ظل ارض مطلقہ، جو میل جنوبی ہے وہاں ظل بالکل سایہ بالکل منعدم نہیں ہوتا، من ظل ارض مطلقہ کسی صورت میں بھی، مطلقہ ٹھیک جی کسی صورت میں. کیونکہ اگر سایہ اگر عرض شمالی ہے، انحراف شمس جنوب کی طرف ہے، تو تھوڑا سا تو رہے گا نا، جی تھوڑا رہے گا، بالکل. جیسے ہمارے ممالک میں. اما المیل الجنوبی فلا يعدم ظلہ من ظل ارض مطلق لا كما قال المصنف رحمہ اللہ فی الذکرہ، جیسے ذکرہ میں جناب مصنف نے کہا ہے تبعا للعلامہ، علامہ ہلی کی اتباع کرتے ہوئے، من کون ذالک بمکہ و صنعاء فی اطول ایام السنہ، کہ مکہ اور صنعاء میں اطول ایام سنہ میں ختم ہو جاتا ہے. بل یوجد الظل فی الشمال، وہاں بھی موجود ہوتا ہے. جی ہاں یہ ٹھیک نہیں کہا ہے. فإنه من اقبح الفساد، یہ قول قبیح ترین فساد کے قولوں میں سے ہے. وأول من وقع فیہ رافعی، سب سے پہلے کس نے یہ کام کیا؟ ایک شافعی تھا، رافعی، شافعی مذہب کا رافعی عالم، اس نے یہ کہا، وہی مکے والا سنا والا. ثم قلدوا فیہ جماعت منا، ہمارے بھی جو بہت سارے بھولے شیعہ علماء تھے انہوں نے بھی سنی عالم کو فالو کر لیا. آج عوام کی کیا غلطی ہے؟ اللہ اکبر. علماء بھی بھٹکتے رہے. ومنہم ثم قلدہ فی جماعت منا ومنہم من غیر تحقیق للمجمل، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے تحقیق محل کے غیر کیا ہے، یعنی تحقیق نہیں کی، بغیر تحقیق محل کے انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے یا تبدیل کیا ہے تحقیق محل کو. جی غیرہ تحقیق المحل، تحقیق کل المحل. وقد حررنا البحث فی شرح ارشاد، فرماتے ہیں کہ ہم نے شرح ارشاد میں، شارح فرماتے ہیں اس بحث کو ڈیٹیل سے لکھا ہے. اب آگے نوٹ فرمائیں. ہاں یہ پہلے ایک نوٹ پڑھ لیں. وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ هُنَا حُکْمَ حُدُوثِهِ بَعْدَ عَدَمِهِ. اچھا مصنف نے ایک اعتراض لکھ لیا. اعتراض مصنف نے یہ نہیں لکھا کہ ظل سایہ کا حدوث ہوگا عدم ظل کے بعد، جب بالکل نہیں رہے گا سایہ مشرق میں تو مغرب کے لیے پیدا ہوگا. یہ کیوں نہیں لکھا؟ جواب فرماتے اس لیے کہ یہ نادر ہے. اور اکتفا کیا ہے مصنف نے علامت غالبہ پر، کہ غالباً جو علامت ہے وہی کافی ہے. جی وہ پہلے والی جس میں منعدم نہیں ہوتا. شارح فرماتے ہیں، اگر مصنف فرماتے ظہور الظل زید الظل کی بجائے
جی تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، جیسا کہ انہوں نے رسالہ الفیہ میں یہ کیا ہے۔ اس میں پھر دونوں کو شامل ہو جاتا، ظہور نئے سرے سے پیدا ہونے والے کو بھی ہو جائے گا، اور ادھر ختم نہ ہو کے ادھر بڑھنے والے کو بھی ہو جائے گا۔ اگر یہ ظہور کہتے تو زیادہ بہتر تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ ہنا حکم حدوث ہی، نہیں ذکر فرمایا مصنف نے یہاں لمعہ میں، جی یہاں سے مراد لمعہ، حکم حدوث الظل بعد عدم الظل، کہ سائے کا پیدا ہونا بعد عدم ظل کے، لأنہ نادر، کیونکہ منعدم ہونا ہی نادر ہے۔ تو نادر کے لیے کیا، جی جو علامت غالب تھی اس کے لیے تو کہہ دیا جی فینتہی النقصان جی بعد نقص، جی یہ فرمایا نا وہاں پر بے الذل بعد نقص، دیکھیے جی بعد عدم نہیں کہا، کیونکہ بعد عدم ہی کیا ہے، نادر ہے، جی کبھی کبھی تو ہوتا ہے، بہت ہی کم۔ مدینۃ الرسول میں مثلا ایک دن جی مثلا، تو اس لیے جو غالب چیز تھی اس کا ذکر کیا ہے، علامت غالب کا۔ وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ هُنَا حُكْمَ حُدُوثِهِ بعد عدمه لأنه نادر فاقتصر على العلامة الغالبة، پس منحصر فرمایا مصنف نے علامت غالبہ پر۔ ٹھیک ہے، جی علامت غالبہ کیا ہے، وہ بعد نقص ہے، دوبارہ سے شروع جی نقص، جی منعدم نہیں۔ نہیں ہوا ایک اوپر عبارت ذرا وہ صحیح کر لیجیے، وہ ایک عبارت ثم قلدہ، آخری وہ جملہ دیکھا، ثم قلدہ فیہ جماعت منا ومنہم، یہ عبارت یوں ہوگی، ایسے لکھا ہوا ہے۔ ہاں، ثم قلدہ فیہ جماعت منا ومنہم من غیر تحقیق للمحل، من نہیں ہے، من غیر تحقیق للمحل، پھر تقلید کی ہے جی اس رافعی کی، ہمارے علماء میں سے کچھ نے اور ان کے علماء نے بھی، من غیر تحقیق للمحل، ہمارے اور ان کے نے محل میں تحقیق بالکل نہیں کی ہی نہیں۔ وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ هُنَا حُكْمَ حُدُوثِهِ، اور نہیں ذکر فرمایا مصنف نے یہاں لمعہ میں حکم حدوث الظل بعد عدم الظل، کہ حکم اس کا کہ نیا پیدا ہو، حدوث نئے کو کہتے ہیں، جی عالم حادث ہے اسی لیے کہ وہ نیا پیدا ہوا ہے، پہلے نہیں تھا، قدیم نہیں، قدیم نہیں ہے۔ اللہ حادث نہیں ہے، جی کریم حادثہ کو حادثہ کیوں کہتے ہیں، کہ پہلے نہیں تھا۔ نہیں تھا حدث کو بھی حدث کیوں کہتے ہیں، حدث اصغر اور حدث اکبر، بالکل پہلے نہیں تھا اس لیے اس کو حدث کہہ رہے ہیں۔ حدوث کا مطلب وہی کوئی چیز کا نہیں کریٹ ہونا، نیا۔ کلام اللہ کے بارے میں کیا کلام حدیث اللہ ہے یا قدیم؟ نہیں نہیں، وہ کلام اللہ ظاہر ہے کہ ارادہ قدیم ہے، مورد حادث ہے۔ وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ هُنَا حُكْمَ حُدُوثِ الظِّلِّ بَعْدَ عَدَمِ الظِّلِّ لِأَنَّهُ کی ضمیر پلٹے گی انعدام الظل، جی کیونکہ انعدام الظل، ظل کا نہ ہونا، ٹھیک، جی نادرون، وہ نادر ہے، انہوں نے نہیں چاہا کہ نادر کا ذکر کریں۔ کر دیں فاقتصر علی العلامت الغالبہ، مصنف نے اختصار فرمایا، اختصار یعنی انحصار، جی وہی قصر سے ہے، جی نماز مختصر ہو جاتی، جی انحصار کر رہے ہیں۔ فاقتصر، پس
مصنف نے انحصار فرمایا علی العلامت الغالب، غالبہ غالب علامت پر، کون سی؟ بعد نقص. بعد النقص. ولو عبر بظہور الظل، زید الظل کی بجائے اگر تعبیر فرماتے مصنف ظہور ظل سے، فی جانب المشرق، مشرق کی جانب سے جی کیا ہو جائے؟ ظہور الظل، مغرب کی طرف، جی مشرق سے آ رہا ہے نا، تو وہ ختم ہو جائے. جب سورج آ رہا ہے تو مغرب کی طرف کیا ہو جائے؟ ظہور کر. ظہور الظل بعد النقص. کما ثنا فی الرسالۃ الالفیۃ لشمل القسمین بعبارۃ وجیزہ. ظہور ظل فرماتے تو زیادہ بہتر تھا. کیوں؟ عبارت بھی مختصر ہوتی اور دونوں قسموں کو بھی شامل ہو جاتا. نقص کے بعد بھی جی اور انعدام کے بعد بھی، دونوں کو شامل ہو جاتا. ٹھیک ہو جی. یہ ظہر کی بحث ختم ہو گئی. اب آ جائیے نوٹ کر لیں عصر کی بحث. عصر کا وقت جناب مصنف کے نزدیک ظہر کی واجب نماز ادا کرنے کے بعد مباشرتاً شروع ہو جاتا ہے. اگرچہ یہ وقت تقدیری کیوں نہ ہو، یعنی فرض کیوں نہ کیا جائے. جی ایک آدمی نے زور تو پڑھی نہیں، 4 رکعت کے ٹائم کے بعد اس نے عصر پڑھ لی، جی تو نماز عصر اس کی وقت میں ہو گئی، اوکے. کیونکہ نماز تقدیراً جی فرض یہ کیا جائے گا کہ اگر وہ پڑھتا تو ظہر پڑھ چکا ہوتا. یہ ٹھیک ہے، جی تقدیراً. یعنی فرماتے ہیں شارع کہ جیسے ہی ظہر کا وقت ماضی ہوگا، گزرے گا، عصر کا وقت شروع ہوگا. شروع ہو جائے گا. یہ ہمارا اور اہل سنت کا جو اختلاف ہے وہ اس میں. اگرچہ ہمارے یہاں بھی وہ سنت وہی ہے، ابھی آئے گا. جی رانی شاید رہی تبھی کافی پاس بھی کیا آخری پہ یہی تک ہے. نہیں، یعنی تو ہے کہ ہم لوگ 12 کی کاپی نہیں کیے تھے. اچھا، اس کی جی 11 تک ہے. 11 تک ہے. 11 تک تو ہے. ابھی تو کچھ بھی تو خط اور ہونا چاہیے. آپ پڑھ دیجیے جیسے بھی ہم لوگ بات ٹھیک. بند کریں. اچھا، تو عصر کا وقت کیا ہوا؟ زور سے فارغ ہونے کے فوراً. بعد. جی قصر ہو، تمام ہو، خفت ہو، سستی ہو، حصول شرائط ہوں، شرائط نہ ہوں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. اگر وہ پڑھتا نماز کو تو اس وقت تک وہ پڑھ چکا ہوتا. یہ وقت ہے ظہر کا. یہ ہر اشخاص کے لحاظ سے فرق ہو جائے گا. ابھی آئے گا، ابھی آ رہا جلدی ہے، کرتے وہ آ رہا ہیں ہے. کچھ دیر. نہیں، وہ آ رہا ہے، ابھی آ رہا ہے کہ ڈبل جب سایہ ہو جائے جی تو اس وقت بہتر ہے. آ رہا ہے اس میں. ہمارے یہاں بھی وہی ہے. ہمارے پرانے زمانے میں یاد ہوگا، ہمارے گاؤں وغیرہ میں تھوڑا دیر سے پڑھتے تھے، جی شاید ایک زور ہی دیر سے پڑھتے تھے جی سایہ دیکھ کر. یہ تو انقلاب ایران کے بعد 12 بجے نماز شروع ہوئی، جی اور ہمارے یہاں تو یاد ہوگا آپ کو بالکل 1:30 بجے نماز ہوتی شروع تھی. کرتے تھے. بالکل وہی اہل سنت کے طریقے سے، بلکہ ان سے بھی لیٹ.
اب وہ پتہ چلا کہ نہیں اصل وقت تو یہ ہے. بالخصوص جمعہ کی تو وقت جمعہ کا ہونی ہے. بے شک. بعض تو آغا سیستانی وغیرہ تو بلکہ سختی کرتے ہیں اس میں کہ اگر آپ وقت میں اگر آپ جیسے لیٹ ہو جائیں 40-45 منٹ اگر گزر جائیں تو آپ جمعہ نہیں پڑھ نہیں پڑھ سکتے. وہی. خطبے کی شروع کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. خطبے کی شروع کرنے میں کم از کم جلدی کرنی چاہیے کیونکہ وہ پارٹ آف جمعہ ہے. نماز میں کوئی حد نہیں. خطبہ اگر شروع ہو گیا اچھا. ہاں کہ نماز شروع ہو گئی. اول وقت میں جی. تو سمجھے نماز شروع ہو گئی کیونکہ 2 رکعت خطبہ ہے 2 رکعت جمعہ ہے. خطبہ شروع کرنے میں جلدی کرنی ہے, ختم کرنے میں تو نہیں کرنی. ختم کرنے میں یہاں تو کرنی ہے, اچھا اچھا. امریکہ میں کرنی ہے. امریکہ میں تو میں تو جتنا شارٹ دیں گے نا, بس ابھی وہاں پر دیا تھا خطبہ, دونوں خطبے 25 منٹ کے. اتنے خوش ہوئے جناب. اس کے بعد زبردست انہوں نے کہا کہ میں نے کہا روزہ ہے ورنہ کہتے ہیں کہ آج آپ کو کڑھائی کھلائیں گے. شارٹ آپ نے بالکل 1:45 بجے سب کچھ ختم. خدا حافظ. 1:45 بجے ہمیں کیا ضرورت ہے, تھوڑا سا اگلی دفعہ بیان کر لیں. ٹھیک ہے. ویسے تو گھنٹے گھنٹے کا خطبہ ہوتا ہے ہمارے جو جی تہران وغیرہ کا جمعہ ہے, پورے گھنٹے کا خطبہ ہوتا ہے اور گھنٹہ ان سے پہلے بھی خطبہ ہوتا ہے. بالکل. خطبے سے پہلے بھی ایک آدمی آتا ہے جو باقاعدہ 11 بجے شروع ہوتا ہے, موعظہ ارشاد یا کوئی سیاسی یا کوئی. جی جی. ہاں, وہ تو پھر وہ نماز جمعہ کو پوری ایک موومنٹ کے طور پہ پڑھتے ہیں نا. بے شک. ہمارے یہاں تو وہ چیز ہے نہیں. ہمارے یہاں تو یہ جو خطبہ اردو میں بھی شروع کیا یا انگلش میں, تو ابتدا میں بڑی مخالفت ہوئی کہ اس کو کیوں شروع کیا ہے, نہیں کرنا چاہیے. جی. اچھا یہ پڑھ لیں, اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس پیج کہاں تک ہے. وللعصر الفراغ وللعصر الفراغ منہا. عصر کا وقت کون سا ہے؟ الفراغ منہا, جب فارغ ہو جائیں ظہر سے. ولو تقدیراً, اگرچہ فرض کرنے کے اعتبار سے, بے تقدیر اللہ یکون قد صلی. تقدیر سے مراد یہ ہے کہ اس نے نماز پڑھی ہی نہیں. اگر پڑھتا تو مثلاً 12:04 پہ فارغ ہو جاتا, جی. تو 12:04 پہ عصر کا وقت شروع ہو گیا. یعنی اگر غفلت میں کہ ظہر اس نے نہیں پڑھی, بھول گیا, عصر پڑھ لی, پڑھی مگر اس وقت میں جب ظہر کا وقت ختم ہو گیا تھا, تو اس کی نماز عصر وقت عصر میں ہو جائے گی, باطل نہیں ہوگی. اچھا. یہ الگ بحث ہے کہ وہ جو جن کا وقت مشترک ہے پہلے آرڈر میں پہلے ظہر کو پڑھنا چاہیے, وہ الگ بحث ہے, مگر اس کی نماز کے اصل وقوع میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی 4 رکعت جی. کے وقت کے بعد اگر اس نے عصر پڑھی ہے تو ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے. ٹھیک. اور اگر 1 رکعت آخر وقت میں عصر کی ہو گئی, 1 رکعت جی. عصر کی, تو بھی نماز اس کی صحیح ہے. وقت عصر میں ہو گئی صلاۃ عصر, تو پھر نماز صحیح ہے. نافلہ تو جو ہے اس سے پہلے پڑھنا, نافلہ پہلے, ظہر کا بھی پہلے, ظہر کا وقت ہونے کے بعد, یعنی جی مطلب شروع ہوتا جب بھی پڑھنا ہے, اس سے پہلے نہیں پڑھنا. جی. تو شاید اسی وجہ سے کہا گیا ہو جی. کہ بھئی اگر واجب آپ پڑھ رہے ہیں تو 4 منٹ کے بعد پڑھ رہے ہیں, اور سنتوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو 12 منٹ کے بعد پڑھ رہے ہیں. جی. جی. وَلِلْعَصْرِ الْفَرَاغُ مِنْهَا وَلَوْ تَقْدِيرًا. تقدیراً کا مطلب کیا ہے؟ فرضی. بے تقدیر اس فرض کے ساتھ اللہ یکون قد صلاحا, کہ اس نے اگر نماز نہ پڑھی ہو, فَإِنَّ إِلَّا يَكُونَ قَدْ صَلَّاهَا فَإِنَّ وَقْتَ الْعَصْرِ يَدْخُلُ, تو وقت عصر داخل ہو جائے گا بِمُضِيِّ مِقْدَارِ فِعْلِهِ الظُّهْرِ, جیسے ہی ظہر کا وقت گزرے گا بحسب حالہ, اس نمازی کے حال کے مطابق, من قصر, قصر ہے, تمام ہے, خفت ہے, آہستہ پڑھتا ہے, جی. بطعن, بہت سست پڑھتا ہے, حصول شرائط کے ساتھ و فقد شرائط کے ساتھ,
بحیث لو اشتغل بها لأتمها علی ای حال، اگر وہ مشغول ہوتا نماز ظہر میں تو کیا ہو جاتی پوری اس وقت. لا بمعنی جواز فعل العصر حینئذ مطلقہ، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جائز ہے عصر کا پڑھنا حینئذ مطلقہ، اس وقت مطلقہ، جی بل تظہر الفائدۃ، بلکہ فائدہ ظاہر ہوگا لو صلاها ناسیا قبل الظہر. جی فائدہ کہاں ظاہر ہوگا؟ فائدہ وہاں ظاہر ہوگا کہ اگر اس نے عصر کو پڑھ لیا بھول کر قبل الظہر، فإنها تقع صحیحة ان وقعت بعد دخول وقت ظہر المذکور، اگر وہ وقت ظہر مذکور کے بعد پڑھی گئی ہے تو فائدہ یہاں ظاہر ہوگا. بھول کے اگر نماز بھول گیا تھا ظہر کی، اس نے پڑھ لی اصل، تو یہ نماز صحیح ہے وقت میں. ٹھیک اسی طرح سے مغرب عشاء کے اس میں یعنی عشاء کی پہلے پڑھ لے بھول کے، ہاں کوئی مسئلہ نہیں، بالکل ایسے ارادتاً نہ ہو. ارادتاً نہ ہو. شاباش، یہ بہت اچھی. وَكَذَا لَوْ دَخَلَ الْعَصْرَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهَا، اور اسی طرح اگر داخل ہو جائے عصر کا وقت قبل ان یتمها، قبل اس کے کہ وہ تمام کرے، یعنی وقت مشترک داخل ہو گیا، قبل اس کے کہ فارغ ہو نماز عصر سے بھی ایک رکعت، تو آخر وقت میں بھی نماز عصر صحیح ہو جائے گی. جی ٹھیک. کما لو داخل عصر قبل ان یتم العصر، تو بھی صحیح ہوگی نماز. داخل ہو گیا تھا وقت عصر، جی ساری نہیں پڑھ سکا، صرف ایک رکعت پڑھی، باقی 3 رکعتیں صحیح ہو جائیں گی. اچھا کم سے کم ایک پڑھے. کم سے کم. وَتَأْخِيرُهَا أَيْ الْعَصْرِ إِلَى مَسِيرِ الظِّلِّ الْحَادِثِ بعد زوال مثلِهِ افضل. دیکھیے وہ آ گئی بات. جی اور مؤخر کرنا عصر کی نماز کا الی مسیر الظل، وہ جو سایہ ہے، الحادث بعد الزوال مثل ہی، کہ وہ اتنا ڈبل ہو جائے، شاخص جتنا ہو جائے. جی یاد ہے نا آپ کو؟ جی یہ کہتے تھے کہ اگر ایک ہو گیا ہے بالکل ہاں. اتنا بالکل تو جو پورا یہ پین جتنا سایہ ہو جائے تو یہاں تک عصر کا مؤخر کرنا افضل ہے، جو ہمارے سنی بھائی کرتے ہیں. جی وہ ذرا اور دیر سے یاد کرتے ہیں. جی وہ زیادہ کچھ ہاں کچھ زیادہ کرتے ہیں، ہم کچھ زیادہ جلدی کر لیتے جی ہیں. دونوں ہی بیسیکلی. وہ مولوی اسحاق نے کہا نا کہ نہ شیعہ ٹھیک ہے نہ سنی، ہم سنی ٹھیک ہے. بس وہ بندہ ٹھیک ہے. ہاں. اس نے کہا کہ شیعہ نے حضور نے اکٹھی بھی پڑھی تھی، الگ بھی پڑھی تھی. جی ہاں شیعوں نے ایک چیز اپنا لی، ہم نے دوسری چیز اپنا لی. تو اس نے وہ صحیح کہا. اس نے بالکل حقیقت تو یہ اس پہ باقی وہ کہاں رہتے ہیں، حج میں تو ملا کر پڑھتے نہیں، وہ کہہ رہے ہیں نا وہ تو. ہاں 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 ٹھیک بالکل. ہاں کہاں باقی رہتے ہیں؟ یا تو پھر بالکل اگر حرام ہے تو پھر حج میں تو زیادہ حرام ہونی چاہیے. بالکل احرام میں تو حلال حرام ہو جاتا ہے. بے شک. بالکل وہ دلیل ہے. لیکن اصل وہ جیسے وہ اب سلفی ہے نا، وہ مولانا اسحاق جیسے وہ اہل حدیث ہے. ہاں سلفی. سلفی ہاں ہے، بالکل سر. لیکن اس کی عقائد جو ہیں نہیں وہ اس کی تحقیق ہے اپنی. وہ ملنگ آدمی، وہ کہتے ہیں میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. جیسے قاری اجاز جی اہل حدیث ہے. یہ قاری اجاز جانتے ہیں؟ اچھا اچھا ہم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. یہ اہل حدیث ہے. اچھا ہاں پکے اہل حدیث ہے، اچھا. مگر محب اہل بیت ہے. کہتے ہیں میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. روزہ ہمارے ٹائم پہ چھوڑتے ہیں، نماز ہمارے ٹائم پہ پڑھتے ہیں. اچھا. پیچھے ایک دن میں گیا تو وہاں جھگڑا ہو رہا تھا. میں بھی پچھلی صف میں بیٹھ گیا، جا کے نماز پڑھنی تھی مجھے، گزر رہا تھا میں. تو جب اس نے صاف کہا، اس کو نہیں پتا میں پیچھے بیٹھا ہوں. اچھا اس کو کہا کہ قاری صاحب ٹائم ہو گیا.
भाई साहब अगर आपको यहाँ नमाज पढ़नी है हमारे उस्ताद साहब की डॉक्टर सखावत हुसैन के वक्त के मुताबिक नमाज होगी, कैलेंडर सामने लगा हुआ है, आप सब्र करें, बैठ जाए 15 मिनट 14 मिनट 15 मिनट बैठे, मैं नमाज पढ़ाऊंगा, बैठे रहे बोलो, बड़ा मैं खुश हुआ। तो हालांकि वो है तो अहले हदीस, बिल्कुल। मगर उन्होंने कहा नहीं मेरे लिए ये चीज अच्छा, नमाज भी इकट्ठी पढ़ाते हैं, इकट्ठी भी पढ़ा रहे हैं, हाँ, साथ ही पढ़ा रहे हैं। सही है। अब एक बाबा मिला, उस बाबा से पूछ रहे हैं कि तू फजर की नमाज में क्यों नहीं आता? उसने कहा कि इशा में इतनी देर हो जाती है कि फजर में उठ नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने कहा इसीलिए तो शियों का मजहब ठीक है। आज के बाद तू इशा पढ़ 7 फजर में आएगा। अच्छा, ये बहाना तेरा खत्म हो जाए। देखिए ना, ये आखिर ब्यूटी तो है ना मजहब, बेशक, ऐसे तो नहीं है बेशक, आखिर। बेशक। अहले बैत का मजहब है, ऐसे सुभान थोड़ी। अल्लाह, लॉजिक है उसके पीछे, बेशक। वकज़ा लौ दखला क़ब्ला अन युतिम्महा व तअख़ीरुहा अल असर, तअख़ीरुल असर इला मसीर ज़िल्लिल हादिस बाद ज़वाल, ताख़ीर कहाँ तक हो? मिस्लुहु, जी, ताख़ीरुहा मसीर ज़िल्ल मिस्लिही, ज़िल के बराबर, ज़मीर उसके ऊपर, मिस्लिही, जी हाँ, ए मिस्ल ज़िल वहुवल मिक़यास, वही मिक़यास ये है, जी, यानी ज़ाबित, कानून, जी। तखमीना, अंदाजा, ये अफजल, ये अफजल है मिन तकदीमिहा अला ज़ालिकल वक्त। किससे अफजल है कि उससे पहले आप पढ़ें, साया डबल होने से पहले पढ़ें तो गैर अफजल, जी, साया डबल होने के बाद पढ़ें तो अफजल। तो सुनियो की बात ये तो ठीक होगी ना, जी, अफजल है तो कभी यूं पढ़ लें, कभी यूं पढ़, यूं पढ़ लें। एकदम जो शियों ने टोटल बना दिया है कि हमेशा ही इकट्ठी पढ़ रहे हैं। दोनों एक्सट्रीम। हमारे अहले बैत भी कभी इकट्ठे पढ़ते थे, कभी अलग पढ़ते थे, बिल्कुल। तो दोनों तरीके। तो ये इज्तिहादी मसला है, नहीं, ये मसला इख्तियारी है, इज्तिहादी रखें, ये इख्तियारी है। हमारे मजहब में कैसे आया? हमारे मजहब में नहीं, मजहब में नहीं, मजहब में तो हमारा यही है। हमारे यहाँ महाराज राइज तो नहीं, हमारे यहाँ महाराज देर करते हैं, देर बगैर हम देर करते, हम लोग चले जाते थे, खाना वाना खा के आ जाते थे। बाद में असर होती थी, बात जगह नहीं होती थी। अवाम में तो हाँ, तो ये आपने साथ नमाज पढ़ी है? हाँ। अच्छा, मैंने उनकी खिदमत में आप समझ लें कि कम अज कम 10 साल से प्लस नमाज पढ़ी। क्या रूहानी शख्स। जी हाँ, सुभान अल्लाह, अकायद के उन्वान से वो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने उनके दरसे खारिज में भी हाजिरी दी, अच्छा। बड़े मेहरबान थे वो, बहुत वलीउल्लाह थे। असल ये जो रिवायत उनसे एक मंसूब है कि उन्होंने कहा कि मुझे बीबी के हरम के अंदर दफन नहीं करना, बाहर दफन कर चुके, अंदर दफन करोगे तो सवाल जवाब नहीं होगा और मैं जवाब देना चाहता हूँ। ये उनसे एक मंसूब है, एक चीज़ मैंने नहीं सुने। जहाँ पे उनकी है ना कि मेरा वो रुमाल रख देना मेरे साथ कब्र हाँ, में, वो है। कि इस तरह की उन वहाँ पे वो वसीयत दी है कि बीबी के हरम के अंदर मुझे बिल्कुल दफन न करना। अच्छा, जो मैं जवाब देना वसीयतनामा चाहता उनका है उसमें तो नहीं, हूँ। उसमें ये बात ना नहीं। मैंने पढ़ा है पूरा, अच्छा, उसमें नहीं। हो सकता है किसी और ने सुना हो या कहीं और लिखा हो। जी, जी, और दूसरी चीज उनसे बईद है वैसे। जी हाँ, क्योंकि अच्छा। उनसे बईद है। वहाँ अच्छा। पर तो वो क्या है, ऐसी तो उनका मिजाज ही नहीं था, उनका मिजाज ऐसा था ही नहीं, अच्छा, बिल्कुल। उनका तो बल्कि मिजाज ये था कि भाई बीबी के अंदर हरम में दफन करना ताकि मुझसे सवाल ना हो। उनका तो ये मिजाज था। अच्छा, वो मैं आपको एक वाक़या अर्ज करूँ। मेरे एक दोस्त है, शागिर्द भी है बल्कि, आगे सैयद रज़वी, अच्छा, वो सैयद हुसैन रज़वी, जितने खुदाम हैं ना बीबी मासूमा कुम के, वो सबके सरबराह है अच्छा, इस वक्त भी। अच्छा, मेरी उम्र के ही है, मेरी उम्र के, तो बल्कि शायद साल 2 छोटे ही होंगे मुझसे। जिस ज़माने में वो वहाँ थे तो मुझे उन्होंने एक वाक़या सुनाया बड़ा अजीब। उन्होंने मुझे कहा, मेरा वो जूता लेते थे बेचारे और बड़ी मेरे साथ अकीदत रखते थे बहुत ज़्यादा, हालांकि सैयद थे। जी, मैं हमेशा मना करता तो कहते नहीं आगा आपके लिए मैं आपका जूता मैं उठाऊंगा। खैर वो एक दिन मुझे कहने लगे कि मैं अरसे दराज से देखता था कि एक बूढ़ा सा बाबा, कमर झुकाई हुई, हाथ में ऐसा पकड़ा हुआ, अबा ऊपर की हुई, चेहरा छुपाया हुआ बुढ़ापे की वजह से या सर्दी की वजह से, तो बीबी मासूमा को उनके सवारों की जूतियाँ जोड़ रहा होता था।
तो मैं बड़ा मुतस्सिर हुआ कि मैं इस शख्स को मिलूं, ये बड़ा नेक आदमी। मैंने जब उसकी अबा हटाई तो वो आयतुल्लाह नजफी बरश, तो उन्होंने ये बताया कि डेकेड से मैं ये खिदमत करता हूँ। जरा गौर करें, हमारे यहाँ के जो मुतवल्ली होते हैं वो फिरौन वक्त होते हैं, बिल्कुल वो नमरूद ज़मान होते हैं। जी हाँ। ये उनका वाक़या खुद मुझे आगा रज़वी ने, वैसे आगा रज़वी ने एक बात बताई थी, वो फरमाते थे कि मैंने अज़ान सुबह नहीं सुनी हरम की कि सखावत हुसैन को न देखा हुआ हरम में। अच्छा, मेरी भी ये पाबंदी, बिल्कुल इल्तिज़ाम। हालांकि मेरे सारे दोस्त कहते थे यार समझ नहीं आती क्या तुम्हारे, मैंने कहा भाई कुछ हो, बस अपनी एक अकीदत है, सुभान अजान बीवी के हरम में जाके सुननी है, सुभान अल्लाह। बस आगाज जो करना है जनाब मासूम अस्सलाम अलैहा के हरम से करना है। अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि अभी मैं कोई डॉक्टर साहब थे मेरे साथ, तो यहाँ वाले तो नमाज कम ही पढ़ते हैं, आप बताइए, तो उन्होंने तो नमाज पढ़ी कोई नहीं, अच्छा, ना उनके घर वालों ने पढ़ी। तो मैं सुबह तहज्जुद पे चला गया, तो आया मैं तो नाश्ता वाश्ता करके ये बैठे थे, गप्पे हाँ कर रहे थे, तो मुझे पूछने लगे कहाँ गए थे। मैंने कहा भाई मेरी तो बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं यहाँ पर। तहज्जुद मैंने पढ़ी मस्जिद जमकरान में, और फजर पढ़ी ज़माने तालिब इल्मी के मुताबिक अपनी याद ताज़ा करके बीवी के अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वक्त था वो भी, बस कोई बदकिस्मती हमारी कि हम वहाँ से आ गए। व ताखीरुहा अयल असर ताखीर असर इला मसीर ज़िल अल हादिस बाद ज़वाल मिस्लिही ए मिस्ल ज़िल, वो साहिब ज़िल, वही जो यानी साहिब ज़िल की तरफ पलटाएं, ज़मीर ज़िल की तरफ ना पलटाएं। साया कितना, ये साया किसका डबल, इसका डबल, इस जैसा, इस जैसा। और वो इस जो लकड़ी है क़िबला, उसकी मिक़दार है क्या, कितनी लकड़ी रखे हैं? कोई भी वो फर्क नहीं, कोई भी उमूदी हो, अभी कहा उमूदी हो, तो उसके थोड़ा छोड़, अगर लकड़ी लंबी हो ज़ाहिर है ताख़ीर होगी, उतना उसका सया उतना हो। नहीं जिल, ये यही तो ब्यूटी है, जिल में साए में ताक़ीर। छोटी हो बड़ी, हाँ बिल्कुल, दीवार का भी ऐसे ही होता है, दीवार जितना अगर साया आ गया जी, तो फिर असर हो जाए। ए मिस्ल ज़िल, वो हवल मिक़यास, वो ज़िल क्या है, जी, वो लकड़ी, हाँ उस जितना। जी, साए जैसा तो नहीं होगा ना, साया तो खुद उस जैसा है, उस जैसा है, बिल्कुल। इसलिए वो ज़िल। जो हुज़ूर अकरम का जो साया नहीं है, आपने एक वजह बयान की, एक और एक वजह भी अक्सर लोग कहते हैं कि कदम साया जो है, जो होता है, ये भी सूरज से या किसी बल्ब से जो साया होता है, तो उस शय का साया होता है, कोई शय और वो कसीफ हो, लेकिन हाँ, ये लतीफ का नहीं होता। लेकिन अगर नूर हाँ लतीफ का नहीं, बिल्कुल सही, वही शमा वही मुराद वही है। शमा का नूर, हाँ लतीफ का नहीं होगा, ये खुद लतीफ नूर है, थे, हुजूर तो लतीफ है, तो नूर से कसीफ कसीफ है ही नहीं। लगन उसमें तो फिर चार दमा सुनी, उनका भी तो नहीं होगा। हाँ उनका नहीं होगा, सही, इमाम ज़माना का नहीं होगा। ला यकून लहू ज़िल्लुन आया हुआ बिल्कुल अलामात में, जी हाँ, उनका साया नहीं। देखे ना, अब ये देखिए, याद होगा उस दिन एक साहब उलझ रहे थे नऊज़ु बिल्लाह मिन जी, ज़ालिक, अहले बैत इस्मत व तहारत के बारे में, जी। बहुत ही बेअदबी, यानी जो चीज़ हम अपने माँ बाप के बारे में नहीं कह सकते, वो अहले बैत के बारे में कह रहे थे। इनको सोचना चाहिए ना, क्यों माजिद आगा, अहले बैत को अपने माँ बाप की तरह नहीं समझना चाहिए। हमारे माँ बाप की क्या हैसियत है, बेशक, वो तो नूर महज है। बेशक, बेशक। जो शरीफ औलाद होती है खुदा, वो अपने माँ बाप नहीं, वो के तो मैं बारे में क्योंकि भी रिकॉर्ड हो रहा ऐसी है, बातें नहीं सुनते। तो अल्फाज में दोहरा भी नहीं सकता हूँ, हाँ, जी, वो जसारत की मैं है, बिल्कुल सुन रहा था। ये इत्तेफाक से मौजूद थे। जी, और इमाम बारगाह में अल्लाह अकबर, बेवकूफ़ कहीं के अल्लाह अकबर, लोग बैठे हुए हैं, वो लोग बेचारे क्या समझेंगे। अल्लाह अकबर।
मुमकिन है वही साहब होंगे। एक मतलब मुझसे भी एक ऐसे ही मजलिस में बैठे थे इंतज़ार करते हुए, तो वहाँ पर ऐसे ही शुरू हो गए ऐसी फजूल की बातें। तो उनसे पूछते आखिर में कि आपका ख्याल क्या है इस सिलसिले में। तो मैंने कहा मुझे मालूम है मगर मैं नहीं बताऊँगा। मैंने गर्म हो गया। बोला इन बातों पे सोचने के लिए आपको शर्म आना चाहिए। मैंने कहा माँ बाप के बारे में भी नहीं सोचते, जी, अगर सही कोई बात। शरीफ है बोला तो बिल्कुल। वो नहीं सोचते क्या वो सब क्या है। शेम की बात कहाँ है, शेम की बात है, बड़ी जी। शर्म की बात। इसको इनकरेज नहीं करना है, समझिए ऐसी बातों में। मैंने तो खैर उसको बिल्कुल आपने की तो डांट दिया बिल्कुल मैंने। बिल्कुल मैं तो नहीं डरता हूँ किसी से, मैं तो बेशक, फौरन डांट के रख शुक्रिया, दूँ बेशक। कि खबरदार भाई ये बंद करें, जुबान बंद करें, जी बस। आपको उनके नज़रिए पर उनके जो है इशारात पर गौर करना चाहिए। अफदल हो जी जो इसमें तफसील होता है वो मिन के साथ आता है ना, मिन तकदीम अला ज़ालिकल वक्त। अफजल है जोहर का मिसल के जीजिल के साय तक, जी असर का वक्त बेहतर है, अफजल है मिन तकदीम असर अला ज़ालिकल वक्त, कि उस वक्त से पहले पढ़े तो वो गैर अफजल है। जी कमा अन्न फ़िअल ज़ुहर क़ब्ल हाज़ल मिक़दार अफजल, जैसा जोहर का बजा लाना इस मिक़दार मिसल ज़ीज़िल से पहले अफजल है, असर का इसके बाद अफजल है। अच्छा समझ गए ना? जी जी, यानी फजीलत का वक्त। हाँ, अफजल वक्त ये है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अफजल तो फिर वो जब 4 रकअत खत्म हो जाए तो अफजल नहीं, वो मुश्तरक है, वो वक्त मुश्तरक वक्त वही है, अफजल ये है। अफजल ये, अच्छा हाँ, यानी वही मौलवी इसहाक वाली बात, जी, उसमें छूट है, इससे अफजल नहीं है वो। अफजल नहीं है। शाबाश, हमने छूट से फायदा उठा लिया, वो अफजलियत की वजह से छूट को भी छोड़ गए, जी तो कुताई दोनों से हो रही है। मगर क्योंकि छूट है जी तो ठीक है, नमाज तो है, खत्म, वाजिब तो अदा होगी। जी और क़िबला ये तो ज़ोहर असर का हो रहा है। ऐसे ही अगर मगरिब ईशा की बात आ जाए तो वहाँ पर मगरिब की फजीलत का वक्त कब तक है आ रहा और है, ईशा कब आ रहा शुरू है, होती आ है? रहा ईशा है, कब बिल्कुल आ रहा है है, उसकी आ रहा है, फजीलत? बिल्कुल। ये इंशाल्लाह बल्कि अगला दर्स हो जाएगा, क्योंकि आज तो टाइम भी 2 जुमले पढ़ लेते जी हैं बस, हाँ। उसके बाद जी हाँ। बल्कीला बेतअय्युन ही बेखिलाफ ताखीर अल-असर, बल्कि ये मुअय्यन है, ये बखिलाफ इसके कि असर को मुअख्खर करें। वलिल मगरिबे ज़िहाबुल हुमरतिल मशरिक़िया, मगरिब का वक्त क्या है कि हुमरा मशरिक़िया, वो मशरिक वाली जो सुर्खी है वो क्या हो जाए, ज़ाहिल हो जाए, चली जाए। वही अल काइनतु मिन जिहतिल मशरिक, वो जो मशरिक की तरफ से फूटती है। वहद्दुहु क़िम्मतुर रास, कितनी चली जाए, हद इसकी क़िम्मतुर रास, ये क़िम्मा इसको कहते हैं, ये टुकड़ी, जी टुकड़ी नहीं कहते, जी, सर की टुकड़ी, जी, जी, जी। ये सर की टुकड़े से चला जाए, इतना। वलिल इशाए अल फरागु मिनहा, इशा के लिए मगरिब से फारिग होने के बाद जी मुश्तरक वक्त शुरू हो जाए। वलाउ तकदीरन, वही अगरचे फर्जी क्यों ना करें, वो गलती से जी मगरिब छोड़ दी, इशा के वक्त में पढ़ लिया तो नमाज सही हो गई। वलना बिमा कुर्रा लिज़ुहर, जैसे कि मुअय्यन किया गया ज़ुहर के लिए। इल्ला अन्ना हुना लौ शरा फिल इशा तमामन ताम्मतल अफ़आल फला बुद्द मिन दुखूलिल मुश्तरक, अलबत्ता ये है, यहाँ फ़र्क है कि अगर इशा में शुरू हो गया तमामन, ताम्मतल अफ़आल है, बस ज़रूरी है मिन दुखूलिल मुश्तरक व हुवा फ़ीहा फ़तसिह मान निस्यान बेखिलाफ़िल असर, तो निस्यान की वजह से सही हो जाएगी बेखिलाफ़िल असर। इसको इंशाल्लाह डिटेल से दर्स नंबर 34 में पढ़ लेंगे, किताबुस्सलात का दर्स नंबर 4। वसल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लाह हमें अव्वल वक्त में नमाज की तौफीक मरहमत फरमाए।